انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سے کسی نہ کسی پر کتاب یا صحیفہ نازل فرمائے اور اپنے دین کے کام کے لیے کسی نہ کسی جگہ پر اتارا، اور وہ آ کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی ترویج و تقسیم کا کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا، جو کہ ہم سب کے باپ ہیں، اور یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ میں بھی اسی بات کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح تمام انبیاء کی سابقہ شریعتوں اور طریقوں پر عمل کرنے کا انکار ہے، اس لیے کہ تمام شریعتیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سمو گئی ہیں، اور صرف اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا اقرار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سلسلہ نبوت و رسالت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی طرح آپ کی رسالت و نبوت میں آفاقی و عالمگیر ہے۔ جس طرح تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونا فرض ہے، اسی طرح تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تمام جن و انس کے لیے عام ہے۔ دنیا کی ساری قومیں اور نسلیں آپ کی مدعو ہیں۔ تمام انبیاء کرام میں رسالت کی بین الاقوامی خصوصیت اور نبوت کی ہمیشگی کا امتیاز صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گر وہ انبیاء کرام کے آخری فرد ہیں اور سلسلہ نبوت و رسالت کی آخری کڑی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاصہ انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس آیت میں آپ اس کی پوری وضاحت اور ہر طرح کی صراحت موجود ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن اللہ کے رسول اور تمام انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کہہ کر نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ اس کے بعد اب کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی کوئی قیامت تک نبی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، لیکن سب جہنم میں واصل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے بنا کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پس سلسلہ نبوت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے جو شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
زمانہ میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے، یہ جائز جانے یا نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کے اعلانات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی۔ غرض یہ کہ شروع سے اب تک تمام اسلامی عدالتوں اور درباروں کا یہی فیصلہ رہا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اسے ماننے والے کافر، مرتد اور واجب القتل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت یہ وہ بات ہے، اصل بات کیا، ایمان کا یہ وہ حصہ ہے کہ آپ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو سمجھیں آپ کی آخرت اور ہر چیز سنور گئی، اور جس نے اس سے انکار کیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جزاک اللہ۔ ہماری ایسی معلومات کے لیے منسلک رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔